دوستو ایک عام لڑکی پورن اداکارہ کیسے بنتی ہے؟ پہلے دن لڑکی سے انٹرویو میں کیا کیا کروایا جاتا ہے؟ ایک نئی لڑکی کو کس طرح سیکس کی ٹریننگ دی جاتی ہے؟ اور ایک پورن ایکٹر سے ایک دن میں کتنی سیکس ویڈیو شوٹ کروائی جاتی ہیں؟ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پورنوگرافی کا آغاز کب ہوا اور کس وجہ سے ہوا، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویسے تو پورنوگرافی کی تاریخ قدیم مصری تہذیب سے بھی زیادہ پرانی ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام پرانی تہذیبوں سے پہلے بھی اس کا وجود تھا، لیکن اس ناسور کھیل کا باقاعدہ آغاز سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا تھا۔ دوستو بات کچھ اس طرح تھی کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج ہر میدان میں صلیبی قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دائرہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحیرہ اقیانوس کے ساحل پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر صلیبی افواج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدان جنگ کی للکار ہوتے ہیں، اور یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف اور لذت پستی سے بہت دور رکھتا ہے اور ایک بہترین جنگجو بناتا ہے، جبکہ صلیبی افواج رات بھر شراب اور زنا کی محفلوں میں مشغول رہتے ہیں، اور انہی رنگرلیوں کی وجہ سے دوسرے جہان کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میدان جنگ میں مسلمان جنگجوؤں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف افزائیں صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ صلیبیوں کی اس میٹنگ میں ہرمن نامی ایک افسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو جنسی لذت کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر میں مسلم افواج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوان ہیں جو جنسی لذت سے بالکل ناآشنا ہیں، اور ان میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی ایک حد تک ازدواجی زندگی نبھاتے ہیں۔ انہیں مذہب کے آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیا جائے تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے، اور اگر یہی حربہ پوری امت مسلمہ پر آزمایا جائے تو ہمیں یقین ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس چیز کے لیے جنون کی حد تک جا سکتے ہیں۔ دوستو ہرمن کے اس خیال پر رونالڈ نے ایک نقطہ اٹھایا اور کہا کہ ہم بہت دفعہ نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان افواج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن مسلمان فوج ان لڑکیوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اور بہت سی لڑکیاں مسلمانوں کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ تو ہرمن نے جواب دیا کہ جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تب تک اس چیز کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہم نے مسلمان فوج میں جنسی لذت کی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کی حسین اداؤں کو گردش کرتا دکھائے۔ اس کے بعد مسلمان خود ہی اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی، اور یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ دوستو اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو باہر چلے جاتے ہیں، اور نوجوانوں کو اکثر جنسی گفتگو کرتے بھی سنا گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنی سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ایسے نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ دوستو ایک بات واضح کر دیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں بہت بار ان کا بیس بدل کر دشمنوں کے ساتھ ملاقات کی روایتیں بھی موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد جب صلیبی کمانداروں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے ایک کماندار سے پوچھا کہ رات کے وقت تم نے جس شخص سے کہا تھا کہ میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ شخص کون تھا؟ صلیبی بولا، جناب وہ ایک عربی تاجر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ میں خود تھا۔ وہ صلیبی یہ بات سن کر سلطان کے قدموں میں گر گیا۔ دوستو مسلمان فوج کی کچھ شرمناک حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا کہ فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس عورتوں کی فحش اور نازیبہ تصاویر ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے، کیونکہ ان تصاویر میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان ان کو دیکھ کر جنسی لذت کے لیے جنون کی حد تک جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیگر علاقوں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصویروں کے کباخانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویریں دکھائی جاتی ہیں اور نوجوانوں کو جنسی کاموں کے متعلق بتایا جاتا ہے، اور حیران کن طور پر مسلمان بڑی تیزی سے اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنی جنگی پیش قدمی روک دی
اور پورنوگرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھول دیا اور ایک تاریخی تقریر میں کہا کہ ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوتی ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، لہٰذا اب وہ ہمارے سامنے آنے کی جرات کبھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب ہمارا دشمن ہمارے کرداروں پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جنگ میدان میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اپنے کردار اور رویے پر غالب آ جاتی ہے فتح یاب ہو جاتی ہے۔ دوستو، صلیبی کماندار ہرمن ایک ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص صلیبی تاریخ میں اپنے شاطر دماغ کی وجہ سے چھایا ہوا ملے گا، کیونکہ صلیبی اپنی ہمت ہار چکے تھے، لیکن اس شخص کے منصوبوں نے ان میں جان ڈال دی تھی۔ لہٰذا مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے صلیبیوں نے دنیا بھر سے مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی رقم پر خرید کر ان سے ایسی فحش منظر کشی کروائی گئی کہ اس سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا، اور ان فحش پینٹنگز کو مسلمانوں تک پہنچا دیا گیا، اور صلیبیوں کا تیار کردہ زہر مسلمانوں میں اپنا زہر پھیلاتا رہا۔ دوستو، صلیبی بادشاہ نے جب اس منصوبے کو کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا ذکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ درج کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس ناسور کو ختم کرنے کی ہر کوشش کرتے رہے اور بیت المقدس کی فتح کے بعد اس دنیا سے چل بسے۔ صلیبی بھی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر مسلمان نوجوانوں کے دل میں گھر کر چکا تھا، اور یوں صدیاں بیت گئیں، کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی تھی جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہوئی، نت نئی ایجادات اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی کے شروع میں ایک بار پھر پورنوگرافی پر کام شروع ہوا۔ اس بار پینٹنگز کے لیے لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ لکڑی سے جنسی عضو تراشے گئے اور درختوں کو بھی کاٹ چھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنایا گیا۔ اس شرمناک آرٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی۔ 1839 میں کیمرے کی ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں بہت بڑا چمتکار کیا، وہیں یہ پورنوگرافی کا ایک اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار کیمرہ پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن کیمرے سے لی گئی پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک ہی کاپی بناتا تھا، اور اسے ایک تصویر کو زیادہ لوگوں تک پہنچایا نہیں جا سکتا تھا، جو کہ پورنوگرافی کی تشہیر کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی فحش تصاویر اور فحش میگزین لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹس میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی تھی۔ 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 120 تصاویر بناتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو ایک چرخہ نما مشین پر ایک بنڈل کی صورت میں ڈالا جاتا اور اس چرخے کو ہاتھ سے گھمایا جاتا تھا۔ اسے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی کہ جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اس طریقے کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو جدید کیمرے سے بنائی گئی HD ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، دراصل ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتی ہیں جو اس تیزی سے پلے ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپ میں فلم سازی شروع ہوئی اور ساتھ ہی پورن انڈسٹری کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پہلی فحش فلم 1895 میں ریلیز ہوئی اور اسے لومیر برادر انڈسٹری نے عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ یہ دنیا کی پہلی پورن مووی تھی۔ اس میں عورت کو برہنہ انداز میں دکھایا گیا تھا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی اور پورن انڈسٹری کو یورپ میں مقبولیت ملتی گئی۔ اب لوگوں میں جنسی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی تھی، اور یوں لوگ گلی کوچوں میں عورتوں کے ساتھ بلا جھجک چھیڑخانی اور بیہودہ کام کرنے لگے، اور یہ سب یورپی ثقافت کا حصہ بن گیا۔ دوستو، 19ویں صدی کے آغاز میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ فحش ویڈیو پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگی۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے زہر میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی۔ دنیا بھر کے سالے سمندر فحاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے بھاگنے لگے اور کسی بھی روک ٹوک کے بغیر جانوروں کی طرح ہر جگہ اپنی جنسی ہوس پوری کرنے لگے۔ 1970 میں جنسی مواد کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے لیے پاکستان اور بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو ایک جرم قرار دے دیا گیا۔ دوسری طرف یورپ میں جنسی مواد پر مشتمل ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ وہاں اب ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کی ضرورت دن بدن کم ہونے لگی۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر فحش انڈسٹری نے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا، اور پھر فحش فلموں کو کیٹاگریز میں تقسیم کر دیا گیا۔ دوستوں، ہر قسم کے مواد کا اپنا الگ انداز ہوا کرتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کریں تو ہمارے سامنے A to Z لسٹ اوپن ہو جاتی ہے، جس میں سیکس کی مختلف کیٹاگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹاگری پروجیکٹ یورپ کی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ہجوم لگ گیا، کیونکہ جس کو جو دیکھنا ہوتا تھا وہ اسے الگ سے ملنے لگا۔ یوں ہر شخص کی جنسی خواہشات کے مطابق اسے پورن کا نشہ ملنے لگا۔ 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برصغیر میں عام ہو چکی تھی۔ اگرچہ اس دور میں کمپیوٹر بھی عام ہو چکے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ اس ٹیکنالوجی سے ناآشنا تھے اور لوگ VCR کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ یورپی کمپنیز نے جب برصغیر کے لوگوں کو VCR کی طرف رجحان دیکھا تو پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک میں پورن موویز بھیجی جانے لگی جو بلیک میں بکنے لگی۔
पोर्नोग्राफी पहले सिर्फ जिनसी कारोबार के तौर पर इस्तेमाल होती थी, लेकिन बाद में पोर्न इंडस्ट्री ने एक ऐसा जिनसी तरीका भी मुतारफ़ करवाया जो बराह रास्त कैंसर और एड्स जैसी तबाहकुन बीमारियों का मौजब बनता है। इस तरीके को ऑरल सेक्स कहते हैं। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक एक जहरीला मादा मनी के साथ खारिज होता है, जो कि मुंह के जरिए अगर मैदे में चला जाए या दांतों में इसकी कोई बाकियात रह जाए तो मुंह के कैंसर और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है। और ये वो बीमारियां हैं जिनका इलाज बहुत महंगा और बहुत ही कम मिलता है। इन बीमारियों से मुतासरा मरीज सिसक कर मौत का शिकार होते हैं। लिहाजा ऑरल सेक्स के शौकीन अपना शौक पूरा करने से पहले इस अंजाम के बारे में ज़रूर सोच लें। पोर्न एक्टर्स को पोर्न शूटिंग के बाद मखसूस स्प्रे और मेडिसिन दी जाती है जो मुंह में मौजूद गलाजत के सारे जरासीम ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों 20वीं सदी के आगाज़ में एशिया में अब भी धुंधली और ब्लैक एंड वाइट टेक्नोलॉजी का दौर ख़त्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोप में हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी मकबूल हो चुकी थी। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी एशियाई दुनिया मगरबी दुनिया से 100 साल पीछे चल रही है। इंटरनेट जो कि पाकिस्तान में 1952 में लॉन्च हुआ, इसकी इब्तदाई स्पीड 128 KB थी और 1995 में PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए ख़रीद लिया और पाकिस्तानी अवाम में इंटरनेट की मकबूलियत बढ़ती गई और साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर सरद में फैलता हुआ हर खास आम तक पहुँचने लगा। दोस्तों पोर्न इंडस्ट्री को चलाने वाला ये माफिया इतना ताकतवर होता जा रहा है कि इसे रोकने की अब किसी भी मुल्क में जरूरत नहीं। ये लोग दुनिया भर से खूबसूरत लड़कियों को पैसों का जासा देकर इस गलाजत में खींच लाते हैं और इनको ब्लैकमेल करके इनसे ऐसी वीडियो शूट करवाते हैं। दोस्तों फाश फिल्मों की मशहूर अदाकारा मियां खलीफा से तो आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसका एक आम लड़की से फाश अदाकारा बनने तक का सफ़र सुनकर यकीनन आप सबके होश उड़ जाएंगे। लिबनान के शहर बैरूत में पैदा होने वाली मियां खलीफा 2001 में अमेरिका में मुंतकिल हो गए। अक्टूबर 2001 में इन्होंने पोर्नोग्राफी में काम करना शुरू किया। दोस्तों एक रिपोर्ट के मुताबिक मियां खलीफा अब तक सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी हैं। कैरियर का ये इंतखाब उसे इस वक्त सबसे महंगा पड़ा जब इंडस्ट्री ने उसे हिजाब पहनकर फाहिश फिल्म शूट करने पर राज़ी किया और उनकी इस फाहिश फिल्म की वजह से उन्हें मशरक में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। इस तनकीद के 3 महीनों बाद मियां खलीफा ने पोर्न इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। दोस्तों इस खबर के बाद BBC की जानिब से मियां खलीफा का एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कैरियर के शुरू में उन्हें मॉडलिंग ऑफर हुई थी। मैंने इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग शुरू कर दी तो इसने मुझे ज़्यादा पैसों का लालच देकर मॉडलिंग से फर्स्ट फिल्मों में दाखिल कर दिया। दोस्तों इस इंटरव्यू में मियां खलीफा बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को इस शर्मनाक काम में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे मॉडलिंग की ऑफर करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फर्स्ट इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मियां खलीफा बताती हैं कि जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिया गया, जो इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंदाज़ा होने लगा कि मैं बुरी तरह फंसती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी वीडियोस को लोग इतना पसंद करेंगे कि मैं दिनों में मशहूर हो जाऊँगी। फाहिश इंडस्ट्री मेरी वीडियो से लाखों डॉलर कमा रही थी। वो बताती हैं कि एक वीडियो बनाने के लिए कई हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों इंटरनेट ने ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया और आवाम में इतना मकबूल हुआ कि सब रिकॉर्ड टूट गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह फास्ट इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एशिया बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत से मिलती है। गूगल रिपोर्ट के मुताबिक फास्ट मवाद देखने वाले कंट्रीज की लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में 6वें और इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, जिससे पोर्न इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर्स का मुनाफा कमाती है। क्योंकि पोर्न फिल्मों में काम करने वाली अदाकाराएं निहायत खूबसूरत होती हैं और उनकी फास्ट वीडियोज़ का रिजल्ट भी काफ़ी दिलकश होता है और इनकी जिनसी ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि देखने वाला इंसान जब वैसा करने की कोशिश करता है तो वो नाकाम हो जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाले मगरबी अवाम उकता गई और 2014 में एक मुनफरद टेक्नोलॉजी सामने ले आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गर्ल कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से लड़की का वजूद तराशा जाता है और फिर इसे इस कदर हकीकी बना दिया जाता है कि असल जिस्म और इस सिलिकॉन गर्ल में सिर्फ सांस का फ़र्क रह जाता है। इसकी खूबसूरती, जिस्म की नरमी और बनावट का अंदाज़ ऐसा बनाया गया है कि आपकी आंखें धोखा खा सकती हैं। इन सिलिकॉन गर्ल्स को जिनसी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके मखसूस अज़ा में ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे जिनसी सुकून कई गुना बढ़ जाता है। और इसी तरह औरतों के लिए सिलिकॉन बॉयज़ बनाए गए हैं। इन टॉयज़ को इस तरह बनाया गया है कि इनको कोई भी जाविया दिया जा सकता है, लेकिन इन टॉयज़ की वजह से मर्द और औरत के दरमियान जिनसी ताल्लुक़ और कशिश बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है और शरह पैदाइश में वाज़ह कमी वाक़या हुई है। आज अगरचे हम मुसलमान भी इस फितने के शिकार हैं, लेकिन अपने मज़हब और सकाफ़त को लेकर साथ चल रहे हैं, जबकि मगरबी मुआशरा इस कदर टूट चुका है कि मसनूई तरीके से बच्चे पैदा करने पर मजबूर है। इंसान को रियल लाइफ से हटाकर हर चीज़ मसनूई देने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये थे पोर्नोग्राफी के मुताल्लिक वो तमाम हक़ाइक़ जो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मुताल्लिक अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।